ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو جانشین بنا گئے، تو اس دوران جو بنی اسرائیل تھے ان میں ایک شخص سامری، اس نے ان کے لیے ایک شرک کا موقع تیار کیا اور قوم کا ایک حصہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے سونے کا بچھڑا بنایا اور ان لوگوں نے اس کو خدا سمجھ کر، خدا قرار دے کر اس کی پرستش اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر انہوں نے قوم کو اس پر جھنجھوڑا اور قوم کو اس پر غصے ہوئے، غضبان اسفا، بے انتہا غصے ہوئے۔ تو وہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ گفتگو ابھی چل رہی ہے۔ وہ جو یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہوئی، بچھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئی، اور ہم نے پہلے پارے میں یہ بھی پڑھا تھا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ یہ بڑا گہرا جملہ تھا کہ دراصل ان کے دلوں کے اندر وہ جو بت پرستی کی محبت تھی وہ رچی بسی ہوئی تھی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچی بسی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر، ہم نے سورہ بقرہ میں یہ بھی پڑھا ہے، ان کو بچھڑے ہی کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، چلو اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو۔ اور مقصد یہی تھا کہ ان کے دلوں کے اندر سے اس کی جو عظمت ہے وہ نکلے اور اس کو محض ایک جانور اور حیوان کے طور پر لیں وہ۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، وَلَقَدْ اور یقیناً، قرآن کریم نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، بار بار بیان کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک قوم بہت بڑی تعداد میں، ایک قوم ایسی بھی آنی تھی جنہوں نے ایک دفعہ پھر گائے اور بچھڑے کو وہ معبود کا درجہ دینا تھا۔ چنانچہ ہم ہندو قوم کو دیکھتے ہیں کہ وہ گائے کو عزت اور احترام میں وہ ایک طرح کا خدائی کا سا درجہ دیتے ہیں، گاؤ ماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا کہ یہ عمل ایسا ہے جس کی بنا پر وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ عمل ایسا ہے کہ جس کی بنا پر دنیا میں ان کے لیے قتل کی سزا اللہ رب العزت کی طرف سے تجویز کی گئی، اور یہ عمل ایسا تھا کہ جس پر اللہ کی طرف سے وہ غضب کا شکار ہوئے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، قَالَ، کہا تھا، لَهُمْ، ان سے، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ، اور یقیناً ان سے کہا تھا، ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام نے، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، من قبل، اس سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے، ان کے تشریف لانے سے پہلے ہی ہارون علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، یا قوم، اے میری قوم، انما، بے شک، فتنتم بہ، اس بچھڑے کے ذریعے تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، ربکم، تم سب کا پروردگار، الرحمن، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، رحمان اللہ رب العزت کی ذات، تم سب کا پروردگار وہ تو رحمان اللہ تعالی کی ذات ہے۔ فاتبعونی، تم میری بات مانو، تم میری بات مانو، میری اتباع کرو، وَأَطِيعُوا أَمْرِي، اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ فاتبعونی، تم میری راہ چلو، میرے پیچھے چلو اور میرے حکم کی
اطاعت کرو، حکم کی تعمیل کرو۔ قالو، وہ آگے سے کہنے لگے تھے، لن نبرح، ہم تو بدستور رہیں گے، علیہ، اس پر، عاکفین، جھکے، یا آپ چمٹے بھی کہہ سکتے ہیں، ہم تو اس کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم تو اس پر جھکے رہیں گے، ہم تو اس پر چمٹے رہیں گے، حتی، جب تک کہ یرجع، لوٹ نہیں آتے، الینا، ہماری طرف، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے تو ہم تو اسی کی بندگی کرتے رہیں گے، اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر پھر اگر ہمیں کہہ دیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیں گے، اور اگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم کرتے رہیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا ہارون، اے ہارون، پہلے تو قوم سے مخاطب ہوئے تھے نا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے، اب ہارون علیہ السلام سے کہنے لگے، یا ہارون، اے ہارون، ما منعک، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ ما منعک کے نیچے آئیں، ما منعک کے نیچے آئیں، لفظ ہے اللہ تبعنی، نیچے والی لائن، ما منعک نیچے والی لائن ہے اللہ تتبعنی، تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہیں آیا؟ تو میرے پیچھے نہیں آیا، تجھے کس چیز نے روکا تھا؟ اب بقیہ جملہ دیکھیں، اذ، جب، رأیتہم، تم نے ان کو دیکھا، ضلوا، کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، جب تم نے ان کو دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ مجھے آتے بتاتے کہ یہ حرکت ہو رہی ہے۔ افعصیت، کیا تم نے خلاف ورزی کی، امری، میرے حکم کی، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال، حضرت ہارون علیہ السلام فرمانے لگے، یبن امّا، اے میرے ماں جائے بھائی، یبن امّا، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ، نہ پکڑو، بلحیتی، میری داڑھی، ولا برأسی، اور میرا سر، اے میرے بھائی میری داڑھی تو چھوڑو، میرے سر کے بال تو چھوڑو۔ یعنی غصے کا یہ عالم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی کو، جن کو ذمہ دار بنا کر گئے تھے کہ تم اس قوم کے ذمہ دار ہو، ہم چھٹے پارے میں یہ پڑھ کے آئے تھے کہ وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، کہ میرے بعد تم نے جانشین بننا ہے اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، اصلح، ان کی اصلاح کرتے رہنا، ان کو کسی غلط کام کی طرف نہ جانے دینا، اور جو برے غلط لوگ ہوں ان کے ان کے پیچھے نہ لگنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کو پکڑ لیا، تم نے کیوں نہیں ذمہ داری پوری کی؟ اتنا بڑا جرم ہوا، شرک کے مرتکب ہوئے، اور آپ دیکھتے رہے۔ تو غصہ اتنا تھا کہ سر کی داڑھی سے بھی پکڑ لیا اور سر کے بالوں سے بھی پکڑ لیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے، یبن امّا، اے میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو تو نہ پکڑو۔ چھٹے پارے میں ہم نے پڑھا تھا، یجرہ الی، موسیٰ علیہ السلام داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے جھنجھوڑنے لگے، یجرہ الی، چھٹے پارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا۔ لیکن جو انہوں نے کہا میرے پیچھے کیوں نہ ہے، تو اس میں کیا کوہ طور پہ آنا تھا یا کوئی کوہ طور پر؟ تو کیا ہارون صاحب کے پاس تھا کہ کوہ طور پر جا سکتے تھے؟ یقیناً دیکھیں نا، اب وہ جب کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب، اس کا مطلب تو یہ تھا، دیکھیں ایک ہوتا ہے نارمل حالات، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ تھے ہی ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کے طاقت دی تھی کہ کوہ طور پہ جا کے ہم کلام ہو سکتے تھے، تو اس طرح تو ہر کوئی کوہ طور پہ نہیں جا سکتا تھا، تو یہ ان کے پاس بھی تھی کوئی ایسی کہ کرامات کے جا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس بھی تھی۔ اچھا، کوہ طور پر نا صرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں گئے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کل پڑھا تھا
کہ اے موسیٰ تم نے جلدی کیوں کی، تم کیوں میری طرف جلدی آئے. یہ آیت تھی وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. آپ کے ساتھ تو آپ کی قوم کے لوگ بھی ہیں، 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر لے کر گئے تھے. اس موقع پر بھی لے کر گئے تھے. پھر ایک اور موقع پر وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، 70 آدمیوں کو ایک اور موقع پر بھی لے کر گئے تھے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کہ یہ خدا کی کتاب ہے یا کہاں سے آئی ہے. اپنی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہو اور ہمیں بتائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو آؤ پھر میں کراتا ہوں ہم کلام اللہ سے، تمہیں کوئی نہ کوئی نشاندہی ضرور ہو جائے گی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ صرف موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں بلکہ اور لوگوں کا بھی جانا تھا. ہاں یہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی مخصوص جگہ ہو جہاں پر وہ جا کر، لیکن وہاں تک رسائی تھی لوگوں کی. ایک بات. دوسری بات یہ تھی ایک ہوتے ہیں عام حالات، اور بھائی تمہیں ذمہ داری دی گئی پیچھے ذمہ داری پوری کرو. ایک ہوتے ہیں کوئی خاص حالات، کوئی ایمرجنسی جیسے یہاں پہ ہو گئی. نبی کے لیے شرک بہت بڑی بات ہوتی ہے، نبی کے لیے شرک کا ارتکاب بہت بڑی بات ہوتی. تو جس قوم کے تم ذمہ دار ہو وہ قوم شرک میں مبتلا ہوئی کہ دنیا میں اس سے بڑا گناہ جرم ہے ہی کوئی نہیں، دنیا میں اس سے بڑا جرم اور گناہ ہے ہی کوئی نہیں. تمہیں چاہیے تھا فوراً میرے پیچھے آتے، مجھے آ کے بتاتے، کیونکہ میں تو 40 دن کے لیے وہاں گیا تھا، یہ نہیں تھا کہ گیا اور آ گیا. تو اس لیے تم میرے پیچھے کیوں نہیں آئے؟ حالات اگر تم نے دیکھ لیے تھے فوراً میرے پیچھے آتے، مجھے آ کے بتاتے، میں تمہارے ساتھ آتا. پھر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، آپ فتنے کو جتنا ٹائم دیں گے نا جتنا زیادہ وہ پھیلے گا، وہ مضبوط ہوگا، وہ پھیلتا ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. اور اگر جو ہی شروع ہوا وہیں پکڑ لو فوراً ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قوموں کا مزاج بن جاتا ہے. شرک کیا تھا؟ شروع ہوا تھا، چند لوگوں نے دیکھا دیکھی شروع کیا، اگر وہیں پہ روک لیا جاتا دنیا سے شرک کا خاتمہ ہو جاتا. وہ بڑا 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 اتنا بڑا کہ دنیا کا نظام ہی شرک بن گیا. افعصیت امری، تم نے میری حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ قال یا ابن امہ، کہا میرے ماں جائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، میری سر اور میری داڑھی کے بالوں کو تو نہ پکڑو. انی خشیت، میں اس بات سے ڈر گیا تھا، ان تقولا، کہ آپ کہیں گے، فرقتا، کہ میں نے تفریق ڈال دی، بین بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے درمیان. میں نے بنی اسرائیل کے درمیان، میں ڈر گیا اس بات سے کہ آپ کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق، میں سختی کرتا، یہ لوگ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتے، یہ تو کوئی اور ہی مسئلہ کھڑا ہو جاتا، خدا نہ خواستہ کوئی جنگ، لڑخانہ جنگی کسی کیفیت بن جاتی ان میں. تو میں نے اس لیے میں نے کہا میں آہستہ آہستہ ان کو جتنا ممکن ہے وہ میں ان کی اصلاح کرتا رہوں. ولم ترقب قولی، اور آپ کہیں گے، میں اس بات سے ڈرا، آپ کہیں گے کہ تم نے میری کسی بات کا انتظار کیوں نہیں کیا. میں از خود کوئی ایکشن لیتا، ان کے خلاف سختی کرتا تو کہیں اس کے کوئی اور غلط نتائج نہ نکلتے. قال، اور ہم نے 6 پارے میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہاں حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان القوم استضعفونی، انہوں نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا. وقادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ یہ مجھے مار ڈالتے، قریب تھا کہ یہ مجھے مار ڈالتے. یہ تو پھر بڑے فتنے بڑھ جاتے، اسی لیے میں تھوڑی سی نرمی کا معاملہ کر گیا. اچھا ایک چیز اور بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں کے مزاجوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی، بہت جلال، غصہ. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جلال کا عالم یہ تھا کہ عام آدمی ان سے ہم کلام ہوتے ہوئے نا دیکھ نہیں سکتا تھا ان کو، عام آدمی ہم کلام ہوتے ہوئے ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا. اور ہارون علیہ السلام بہت حلیم الطبع انسان، بردبار، شریف النفس. قوموں کو سنبھالنے کے لیے نا بندہ سخت چاہیے ہوتا ہے، قوموں کو سنبھالنے کے لیے سخت بندہ چاہیے ہوتا ہے، ڈسپلن کے لیے نا، نظم و ضبط کے لیے، کنٹرول کے لیے
سخت بندہ چاہیے ہوتا ہے، نرم بندہ نہیں چلتا وہاں پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیں، کوئی عہدہ وغیرہ۔ حضور ذمہ داریاں تقسیم فرما رہے تھے کہ تمہارے ذمہ ہی ہے، تو اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ دے دیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تو بندہ ہے سیدھا سادہ، تو بندہ، یہ کام بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات حقیقت ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مشورہ کیا، ابو موسیٰ ایک مشورہ دو۔ وہ یہ کہ میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ نماز، روزہ، ذکر، زکوٰۃ، قرآن بڑا پابند ہے، بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کو نا کوئی ذمہ داری دوں، لیکن دوسری طرف میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر نا انتظامی صلاحیت تھوڑی سی کم ہے، اور جس میں دیکھتا ہوں نا انتظامی صلاحیت کمال کی ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں اس درجے کا وہ نماز اور ان کا اہتمام اس درجے کا نہیں ہے، تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ اگر میں نیک بندہ سمجھ کر اس کو انتظامی ذمہ داری دیتا ہوں تو اس کے اندر وہ اہلیت تھوڑی سی کم ہے، اور اگر میں اس کی انتظامی اہلیت کو دیکھتا ہوں تو اس درجے کا، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی نہیں، آج کا سب سے متقی اور پرہیزگار ترین انسان وہ اس زمانے کے کم سے کم درجے کے انسان سے بھی کم ہے۔ تو جب میں انتظامی صلاحیت دیکھتا ہوں تو وہ اس درجے کی تقویٰ اور مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ تو کیا مشورہ دیتے ہو؟ ابو موسیٰ شریف فرمانے لگے امیر المومنین ایسا کریں، آپ نے اگر کسی کو انتظامی ذمہ داری دینی ہے نا تو اس میں انتظامی اہلیت دیکھیں، اگر وہ انتظامی اہلیت اس کے اندر خوب ہے تو آپ اس کی عبادات کی جو کمی بیشی ہے نا اس کو چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر عبادات میں کمی ہوئی نا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو ہوگا، اوروں کو نہیں ہوگا۔ بھئی یہ اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتا تو نقصان صرف اس کو ہے، باقیوں کو نہیں ہے، لیکن انتظامی کمی اگر اس کے اندر ہوئی نا تو پھر سب کا نقصان ہے، وہ بندہ پورے صوبے کو بگاڑ کے رکھ دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسا کنٹرول تھا، کال کا کنٹرول۔ کوئی انسان جو ہے نا وہ ادھر ادھر ہل نہیں سکتا تھا، ایسے پکڑ لیتے تھے، بڑے سے بڑے کو پکڑ لیتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا وجہ معزول کر دیا، ریزن کوئی نہیں ہے۔ تاریخ انسانی کا کامیاب ترین جرنیل، تاریخ انسانی کا، دنیا یہ کہنا شروع ہو گئی تھی خالد جس طرف جاتا ہے فتح لے کے آتا ہے۔ ہٹاؤ بھائی، چوں نہیں کی کسی نے، نہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نہ اور کسی نے، چوں نہیں کی کسی، کنٹرول تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے مزاج میں کیا تھا؟ شرافت، اور بہت حلیم الطبع، بہت نرم مزاج۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شریر لوگ کھڑے ہو گئے اور ان کو کر لیں گے، ان کے سامنے دو چار قسمیں کھا لیں اور ان کے سامنے تھوڑا سا رو دھو لیا، اپنی بات منوا لیا کریں گے۔ پھر وہ جو آپ کو تھوڑا سا نظر آتا ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، اس کی ریزن یہی تھی کہ وہ اس طرح کا جو نا سختی وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نرم مزاج تھے ذرا، تو وہ شریر لوگوں نے ان کی نرم مزاجی سے فائدہ اٹھایا۔ قال موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فما خطبک، فما خطبک، ہاں تیرا کیا معاملہ ہے؟ یا سامری، اے سامری، ہاں سامری تو آ۔ اب دیکھیے نا، ایک ایک کو پکڑا، سب کو الگ الگ، پہلے قوم کو چلو تم تو ادھر آؤ نا ذرا، پھر بھائی کو، ہاں جی یہ کیا ہوا ہے، اور پکڑا بھی جس طرح پکڑنا چاہیے اس طرح۔ ہاں سامری، تو جو ان کا سرغنہ تھا تو ادھر آ۔ فما خطبک یا سامری، ہاں تیرا کیا معاملہ ہے سامری؟ قال، وہ کہنے لگا بصرت، میں نے ایک چیز دیکھی تھی، بما، جو لم یبصروا بہ، جو لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ فقبضت، پس بھر لی تھی میں نے، قبضتن، ایک مٹھی،
فقبضت قبضۃ، میں نے ایک مٹھی بھر لی تھی، من اثر الرسول، اثر قدموں کا جو نشان ہوتا ہے، نشان قدم، رسول فرشتہ، میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی مٹی بھر لی تھی، فنبذتها، اور اس مٹی کو میں نے اس بچھڑے میں ڈال دیا، وکذالک، اور اس طرح، سولت، سجھائی، لی مجھے، نفسی، میرے دل نے، اور میرے دل نے مجھے یہ بات سجھائی، میرے دل نے مجھے یہ بات سجھائی۔ اس نے کسی موقع پر جبرائیل امین کو دیکھا، حضرت جبرائیل امین کو، وہ سواری پر سوار جا رہے تھے، اور جہاں ان سواری کا قدم پڑتا تھا تو وہاں نا ہریالی سی نمودار ہوتی تھی۔ یہ بندہ تھا کچھ تھوڑا ٹیڑے ذہن کا، اسے لگا کہ کچھ ہے، اس نے وہاں سے نا مٹی اٹھا لی کچھ، اور اس مٹی کو پھر اس نے اس بچڑے کے اندر ڈالا، اور اس کی وجہ سے کچھ اس کے اندر اثرات سے نمودار ہوئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اسباب بھی بناتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے۔ تو بصرت بما لم یبصروا به، میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جو اور لوگوں نے نہیں دیکھی، فقبضت، تو میں نے بھر لی تھی، قبضۃ، مٹھی، من اثر الرسول، فرشتے کے نشان قدم سے، فنبذتها، اور اس مٹی کو پھر میں نے اس بچھڑے میں ڈال دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے دل نے مجھے یہ طریقہ سجھائی، میرے دل نے مجھے یہ بات۔ قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، فاذهب، جا، فإن، بے شک، لکا، تیرے لیے، فی الحیات، دنیا کی زندگی میں، سزا یہ ہے، ان تقولا، کہ تو کہتا پھرے گا، لا مساس، مجھے نہ چھوؤ، لا مساس، مجھے نہ چھوؤ، ڈونٹ ٹچ می، ڈونٹ ٹچ می، مجھے نہ چھوؤ۔ اس کو بیماری لگی، بیماری ایسی تھی کہ اگر کسی کا ہاتھ اس کے وجود کو ٹکرا جاتا نا تو اس کو جیسے کرنٹ پڑتا ہے، شدید تکلیف نمودار ہوتی اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ یہ لوگوں کو دیکھتا تھا تو بھاگتا تھا، ہاتھ نہ لگانا، مجھے ہاتھ نہ لگانا، مجھے، جیسے کسی شخص کو نا بازو خراب ہو، درد ہو نا، تو کوئی قریب آتا تو وہ پہلے ہی کہتا بھائی میرا بازو بچا کے۔ تو اس کو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جو بھی قریب آتا تھا وہ کہتا تھا مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، حتیٰ کہ پھر یہ حالت تھی کہ یہ لوگوں سے تنگ آ کر ویرانوں میں چلا گیا، وہیں ذلیل ہو کے مرا۔ ان تقول لا مساس، دنیا کی زندگی میں تیرے لیے یہ ہے کہ تو لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، تیرے لیے، موعدن، ایک وعدہ اور بھی ہے، یعنی آخرت کا، لن تخلفہ، جس کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوگی، اور تیرے لیے ایک وعدہ آخرت کا بھی ہے، یعنی وہ تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔ وانظر، اور تو دیکھ، الی الہک، اپنے معبود کی طرف، الذی، جس پر، ظلت علیہ، رہا تو، عاکفا، جھکا، جس پر تو جھکا ہوا تھا نا، اور جس پہ تو چمٹا ہوا تھا، دیکھ، لنحرقنہ، اس کو ہم جلا کے راکھ کر دیں گے، ثم لننسفنہ، اور پھر ہم بہا دیں گے، فی الیم، سمندر میں، نسفا، اس کی راکھ، اور اس کی راکھ پھر ہم سمندر کے اندر بہا دیں گے، اسے ہم جلا کے راکھ کر دیں گے اور اس کی راکھ کو ہم سمندر میں بہا دیں گے۔